سب کیا، بنی اسرائیلیوں نے بچڑے کو بت بنایا، سرکشی کی اور پھر پوجا شروع کی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتا ہے ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، اس کے باوجود ہم نے تمہیں درگزر کر دیا، تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیا، تمہیں جو ہے تم پر سے جو عذاب نازل کرنا تھا اسے نہیں کیا، بلکہ تمہیں ہم نے موقع دیا اور معاف کر دیا۔ لعلکم تشکرون، کیوں معاف کیا؟ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہ بنی اسرائیل دیکھیے سرکشی ان کی چلی آ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں موقع دے رہا ہے اور ان کی تمام تر خطاؤں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد معاف کر رہا ہے، اور اس کی وجہ لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ، میرے بندے بن جاؤ۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں پر ان بنی اسرائیلیوں سے کہیں زیادہ ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو چھپاتا ہے، ہمیں یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف آئیں، اس کی عبادت کریں، اپنے گناہوں کا توبہ کریں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک قدم آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ میری طرف آئیں اور اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی مانگے اور ہم انہیں معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بہت پسند کرتا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے گناہوں پر نادم ہوں اور ندامت کے آنسوؤں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں، اس امید کے ساتھ کہ وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ اور اسی کو قرآن نے کہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہ اے محبوب، قل جہاں کہیں بھی قرآن میں آیا ہے اس کے مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان سے کہا جاتا ہے، یہ قالا کا امر کا صیغہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ان لوگوں سے، ان بندوں سے، ان میرے بندوں سے جنہوں نے اپنے اوپر حد سے زیادہ ظلم کر لیا، یعنی وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کا سر سے لے کر پیر تک گناہ میں ملوث ہے، لطافت ہے، اس کو جو ہے لطپت ہے۔ ان سے کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر جلدی کرنا چاہیے اور توبہ و استغفار سے اپنی زندگی کو مزین کر کے اپنا معمول بنا لینا چاہیے کہ دن میں جو بھی عمل ہو شام کے وقت ہم اس کا محاسبہ کریں، اور جب گھر میں آئیں سونے سے پہلے یہ سوچیں کہ آج ہمارے معاملات میں کون سے ایسے معاملات تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے تھے، کون سے ایسے معاملات ہم سے ہوئے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف تھے۔ اس پر اگر کوئی آتا ہے، کوئی چیز آپ کو یاد آ جاتی ہے تو اس پر توبہ کریں، اور نہیں بھی یاد آئے تو یہ تصور کریں کہ اللہ جو کچھ بھی آج دن میں مجھ سے گناہ ہوئے ہیں میں اس سے آپ سے توبہ کرتا ہوں، اور کل انشاءاللہ آج سے بہتر آپ کے احکامات کی پابندی کی کوشش کروں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ثم عفونا عنکم، تمہاری جو سرکشی تھی اس سرکشی کے باوجود ہم نے تمہیں معاف کر دیا، تمہیں درگزر کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور خیال کرو اس بات کا بھی کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت دیا، تورات عطا کیا، اور والفرقان سے مراد اس کی ہدایات ہے، اس میں نازل کردہ احکامات ہیں، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز کو الفرقان کہتے ہیں۔ تو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہدایات دی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم سب کے سب راہ راست پر آ جاؤ۔
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، یا قومی، اے لوگو، انکم ظلمتم انفسکم، تم لوگوں نے اپنے اوپر حد سے زیادہ ظلم کر لیا، تم لوگ بہت ہی سرکش ہو۔ کیوں سرکش ہو؟ باتخاذکم العجل، اس بچڑے کو معبود بنا کر کے تم نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ فتوبوا الی باریکم، تو اب تم سب کے سب اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت طلب کرو، اس کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ فاقتلوا انفسکم